آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے خیر کی طرف رہنمائی کی تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے کہ جتنا بندہ اس پر عمل کرے گا۔ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا کہ جتنا جو ہے وہ بندہ خیر کا کام کرے گا۔ یعنی مثال کے طور پر آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی بندے پر آپ نے انفرادی کوشش کی اور اس کو آپ نے نمازی بنا دیا تو آپ کی اس تبلیغ سے وہ نمازی بنا تو اس کو تو نماز کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، اتنا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ خیر کی طرف رہنمائی، تو اس لیے جو ہے کوشش کیا کریں کہ چلتے پھرتے نیکی کی دعوت وہ عام کرتے رہا کریں۔ اگر کسی ایک بندے نے بھی آپ کی نیکی کی دعوت کو قبول کر کے وہ کار خیر کر دیا، آپ کے بھی اکاؤنٹ میں برابر جو ہے وہ ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی آدمی کو ہدایت کی طرف بلایا، نیکی کی طرف، اس کے لیے اجر اس کے مثل ہے کہ جس نے اس کی اتباع کی۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور اس کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی بندے نے آپ کے کہنے پر کوئی نیکی کی اور اس کے ثواب سے کمی ہو کر آپ کو مل گئے، ایسا نہیں ہو۔ اچھا، یہ کبھی کبھار ہم سنتے بھی تھے بچپن کے اندر کہ وہ کوئی بندہ کہتا تھا نا کسی کو، بلکہ میں نے غالباً یہاں پر اس علاقے کے اندر بھی کسی سے سنا ہے، تو کہا بھائی نماز پڑھو، تو بندہ پتہ کیا کہتا کہ نماز تو میں پڑھتا ہوں، اب تم نے کہہ دیا اب میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ کہتا بھائی میرا ارادہ تو تھا نماز پڑھنے کا، مگر اب تم نے کہہ دیا اب نہیں پڑھوں گا۔ تو پوچھا جاتا کیوں؟ کہ اس لیے اب میں نے نماز پڑھی، ثواب تو تمہیں مل جائے گا، ثواب تو تمہیں مل جائے گا۔ تو اس طرح بھی لوگوں کا ذہن تھا۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کے کہنے پر نماز پڑھتا ہے تو نمازی کو تو ثواب ملے گا، اتنا اس کو بھی ثواب ملے گا، مگر اس کے ثواب سے کوئی کمی بیشی بلکہ کمی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ خیبر کا قلعہ جو تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ صبح کو میں جھنڈا اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے بھی پیار کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ سے خیبر کا قلعہ فتح فرمائے گا۔ اب صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ فبات الناس یذکرون، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ساری رات جو ہے ہم سوچتے رہے کہ صبح اللہ کے نبی جھنڈا کسے عطا کریں گے۔ اور جناب عمر کے حوالے سے ملتا ہے، جناب عمر فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی شوق نہیں ہوا کسی چیز کا کہ مجھے کسی چیز کی سپہ سالاری ملے یا مجھے جو ہے وہ لشکر کا امیر بنایا جائے وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں اس دن جو ہے مجھے بڑا شوق تھا کہ کاش صبح جو ہے وہ جھنڈا رسول اللہ مجھے عطا کرے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ساری رات یوں ہی سوچتے سوچتے گزار دی کہ صبح ایہم یعطاہا، صبح حضور جھنڈا کس کو دیں گے؟ ہر ایک اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ شاید مجھے دیں گے، وہ کہتا ہے شاید مجھے دیں گے، مجھے دیں گے۔ فلما اصبح الناس، صحابہ کرام کہتے ہیں جب صبح ہوئی نا تو کلہم یرجو ان یعطاہا، ہر ایک امید لگا کے بیٹھا تھا کہ شاید جھنڈا مجھے دیں گے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟
این علی بن ابی طالب، حضور نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ هو یشتکی عینیہ، حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں، انہیں آشوب چشم ہے، آنکھوں کا مرض ہے اور وہ تو سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ قال فارسلوا الیہ، تو حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا جناب علی کے پاس، فاوتی بہ، کہ جاؤ انہیں میرے پاس بلا لاؤ۔ فبصق رسول اللہ فی عینیہ، فبصق، بصق عربی زبان میں کہتے ہیں تھوک کو، فبصق رسول اللہ فی عینیہ، تو سرکار نے اپنا لعاب دہن حضور نے لیا اور علی المرتضیٰ کی دونوں آنکھوں میں ڈالا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن علی المرتضیٰ کی عینیہ دونوں آنکھوں میں ڈالا، ودعا لہ، اور پھر سرکار نے ان کے لیے دعا کی۔ فبرئ حتی کأن لم یکن بہ وجع، مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے آنکھوں میں ایسی شفا یابی دی گویا کہ کبھی آنکھوں میں تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ فأعطاہ الرایۃ، پہ سرکار نے جھنڈا دیا، فقال علی یا رسول اللہ، تو کہا حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، میں ان سے لڑتا رہوں یہودیوں سے جب تک وہ ہماری مثل نہ ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں تب تک میں لڑتا ہی رہوں ان سے، مثلنا، ہماری مثل ہو جائے۔ ہماری مثل سے کیا مراد ہے؟ بولو، مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لیں، تب تک لڑتا رہوں۔ قال، حضور نے فرمایا انقض علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ تیر اور وہ ترکش وہ کمان عطا فرمائے۔ ثم، پھر حضور نے فرمایا ادعوہم الی الاسلام، علی پہلے لڑنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، اور انہیں اس کی خبر دینا کہ جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے، یعنی کتاب اللہ، قرآن کی دعوت دینا، کہنا کہ قرآن حق ہے، اللہ نے اتارا ہے۔ اور پھر فواللہ اے علی، اللہ یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک، اور علی اگر تمہاری تبلیغ سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو گیا، تمہاری تبلیغ سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو گیا، من حمر النعم، تو اے علی ایک آدمی تمہاری تبلیغ سے اگر مسلمان ہو گیا، اگر عرب کے مہنگے سرخ اونٹ تمہیں دیے جائیں تو اس سے بھی بڑی نعمت تمہارے لیے یہ ہوگی کہ اللہ تمہارے ہاتھ پر کسی کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا علی پہلے اسلام کی دعوت دینا، قبول کریں ٹھیک، ان کو کہنا ٹیکس دو، جزیہ دو، ٹھیک، یہ دونوں شرطیں قبول نہیں کرتے تو پھر تیسرا راستہ کیا ہے؟ آؤ پھر لڑتے ہیں، آؤ پھر پہلے اسلام کی دعوت دو، اسلام قبول نہیں کرتے تو ٹھیک ہے رہو، جزیہ دو، ٹیکس دو، تم ہمارے ماتحت ہو کے رہو، ہمارے نظام پر تمہیں چلنا ہوگا، ٹھیک، نہیں تو پھر آؤ لڑو۔ تو اس کے اندر جو بڑی بہترین بات ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اگر ایک آدمی بھی تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہے تو عرب کے سرخ اونٹوں سے بھی تمہارے لیے یہ زیادہ نفع والا سامان ہے کہ کوئی بندہ تمہارے ہاتھ پر اسلام لے آئے، تمہارے ہاتھ پر۔ تو اسلام کی دعوت، اور اگر کوئی بندہ، میں ہمیشہ وہ بیان کرتا ہوں کہ وہ ایک واقعہ ہے، مدینہ طیبہ میں ایک یہودی تھا، اس یہودی کا بیٹا حضور کو دیکھ کر اور حضور پر
دل ہار بیٹھا ہے اور پھر اپنے گھر میں آ کے بیمار ہو گیا اور حضور کے عشق میں تڑپتا تھا، مچلتا تھا اور آخری اس کا وقت تھا۔ تو اس یہودی کے بیٹے نے کہا اپنے باپ سے کہ باپ نے کہا بیٹے سے تو مرنے لگا، تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ یہ پوری حدیث موجود ہے مشکاۃ شریف کے اندر بھی، مسلم امام اعظم کے اندر بھی۔ تو یہودی کے بیٹے نے کہا ہاں میری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے سے قبل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کا دیدار کروں۔ یہودی نے کہا کہ میں تو ہوں یہودی، اگر میں اس نبی کے پاس گیا تو پورا قبیلہ مجھے چھوڑے گا نہیں، اور میں تو قبیلے کا سردار بھی ہوں۔ تو یہودی کا بیٹا اس کا خوب علاج کیا اس کے باپ نے، بڑے بڑے طبیبوں سے، وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کے باپ نے کہا میرا اکلوتا بیٹا ہے، چلو اس کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ وہ یہودی سرکار کے پاس گیا کہ ایسا معاملہ ہے، میرا بیٹا ہے وہ مرنے کے قریب ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لیا اور فرمایا کہ چلو ایک ہمارا دیوانہ ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، چلو اس کی ہم عیادت کر کے آتے ہیں۔ سرکار مدینہ جیسے اس یہودی کے گھر میں آئے تو وہ یہودی کا بیٹا جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، اتنا لا علاج ہو چکا تھا، سرکار کی آمد سے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضور تشریف لائے اور حضور نے روایت میں تھا سرکار نے اس یہودی کے بیٹے کا سر اٹھایا اور حضور نے اپنی ران پہ رکھا۔ ران پہ رکھنے کے بعد کہا یا غلام اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے لڑکے کیا تو گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہاں پہ واشہد انی محمدًا عبدہ ورسولہ، اور تو گواہی دیتا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اب وہ یہودی کے بیٹا کبھی اپنے باپ کو دیکھے کبھی سرکار کو دیکھے۔ حضور نے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کبھی اپنے باپ کو دیکھے کبھی سرکار کو دیکھے۔ حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہے۔ اب اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کا باپ کیا کہتا ہے، اے بیٹے جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لے۔ ابو القاسم سرکار کی کنیت تھی نا، ابو القاسم، جو ابو القاسم کہتے ہیں ان کی بات مان لے۔ نبی سرکار نے فرمایا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد، کیا تو گواہی دیتا ہے؟ جب سرکار نے پھر کہا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صحابہ کرام اس نے جیسے یہ کلمہ شہادت پڑھا نا، اس نے اپنی جان آفری کے بولو سپرد کر دی۔ اب اس کا انتقال ہو گیا۔ کتنی دیر مسلمان رہا؟ چند گھڑیاں، چند لمحے، چند سانسیں اس کی حالت اسلام میں گزری۔ اب سرکار مدینہ نے اس کا سر نیچے اتارا اور پھر حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ تو حضور نے کیا فرمایا الحمدللہ الذی انقذ بی من النار، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے مجھ محمد کی وجہ سے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، مجھ محمد کی وجہ سے۔ وہاں تو ایک جان کو بچایا سرکار نے، کیا فرمایا الحمدللہ الذی، جبکہ ساری کائنات کو محمد نے جہنم سے بچا لیا۔ ہمیں کس نے بچایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا فرمایا علی اگر کوئی اسلام قبول کر لے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو کوشش کرتے رہنی چاہیے آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے رویے سے کوئی بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو آپ کو کتنی بڑی سعادت مل گئی۔ اللہ اکبر، دروشی پڑھی اللہم صلی علی محمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان حضور کے پاس آیا قبیلہ بنی اسلم سے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے پاس سامان نہیں ہے جہاد کا، سواری نہیں ہے، توشدان نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے۔ تو حضور میں نے جہاد پہ جانا ہے مگر میرے پاس سامان نہیں۔ اچھا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، حضور کسی غزوے پہ صحابہ کو بھیج رہے تھے تو ایک صحابی کے پاس نا سواری نہیں تھی۔ اب قرآن میں اس کا ذکر ہے پورا۔ اب وہ صحابی چل کے حضور کے پاس آتا ہے، حضور میں نے جہاد پر جانا ہے، آپ مجھے سواری دیں۔ تو حضور فرماتے سواری تو میرے پاس بھی نہیں ہے، میں تمہیں سواری کیسے دوں؟ اب وہ صحابی روتا ہوا اپنے گھر کو چلا گیا، روتا ہوا، میرے پاس سواری ہوتی تو میں بھی جہاد میں جاتا،
رب کو یہ ادا کتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن میں ایک آیت طیبہ نازل فرما دی، اے نبی وہ تمہارے پاس آیا تھا اور آپ نے فرمایا کہ سواری تو نہیں ہے، اے نبی وہ روتا ہوا اپنے گھر کو گیا ہے، وہ روتا ہوا اپنے گھر کو گیا ہے۔ وہ صحابہ ایمان کے کیا عظیم بلند و بالا ہے جی ستون تھے اللہ کو۔ تو صحابی کہا کہ حضور میں نے جہاد پر جانا ہے، تو حضور نے فرمایا سامان تو میرے پاس بھی نہیں ہے، چلو ایسے فلاں میرے صحابی کے پاس چلے جاؤ، اس نے جہاد کی تیاری کی ہوئی ہے مگر وہ بیمار ہو گیا ہے بیچارہ، اب وہ جا نہیں پاتا، ایسا کرو اس کے پاس جا کے میرا کہو کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور جو تم نے سامان تیار کیا وہ مجھے دے دو تاکہ میں جہاد پر جاؤں، اور اس کو جا کے میرا سلام بھی دینا۔ اب وہ صحابی آیا، دروازے پہ دستک، جی سرکار نے بھیجا ہے، اور حضور نے سلام بھی دیا ہے، حکم وہ جو آپ نے سامان تیار کیا تھا نا جہاد کے لیے، وہ سواری، وہ توشدان، وہ ہتھیار سب مجھے دے دو۔ اب وہ بیچارہ بیمار آدمی اپنی بیگم سے کیا کہتا ہے، فقال یا فلانتا، اے فلان فلانی عورت، اعطی ہی، اس کو وہ سارا کا سارا سامان دے دے جو میں نے اپنے جہاد کے لیے تیار کیا، فلا تحبیسی منہ شیئا، خبردار اس میں سے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھنا، سب کا سب اٹھا کے دے دے، فواللہ اللہ کی قسم اس میں سے تو کچھ بھی نہیں بچانا، یبارک لکی فیہ، اللہ تجھے بھی اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے سامان جہاد تیار کیا وہ نہیں گیا اور اس نے کسی اور کو بھیجا، جتنا ثواب مجاہد کو ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا جس نے سامان دیا ہے، اور اتنا اس کی بیوی کو بھی ملے گا جس نے سامان اٹھا کے دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب عبد الرحمن زید بن خالد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی مجاہد کو جہاد کا سامان دیا اور پھر کسی نے اس کے گھر کی حفاظت کی، اللہ اس کے گھر کی حفاظت کرنے والے کو اتنا ثواب دے گا جتنا مجاہد کو ثواب دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا، حضور قبیلے میں سے نا پورے قبیلے کے مردوں کو نہیں، آدھے مردوں کو بھیجتے تھے، آدھے مرد قبیلے میں رہتے تھے تاکہ ان کے گھروں کی دیکھ بھال کریں۔ فرمایا کہ ہر گھر میں سے ایک آدمی جائے ایک نہ جائے، جو نہیں جائے گا اللہ اس کو بھی اتنا ثواب دے گا جتنا اس مجاہد کو دے گا۔ آخری حدیث طیبہ، ابن عباس فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، ایک قوم آ رہی تھی راستے میں، تو حضور نے فرمایا کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو رات کا پہر تھا نا، تو اس لیے انہوں نے حضور کو پہچانا نہیں، یا پھر یہ کہ انہوں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، اسلام تو ان تک پہنچ چکا تھا، مسلمان تو ہو گئے تھے مگر سرکار کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس میں سے ایک عورت نا اپنے بچے کو آگے کرتی ہے کہ اے اللہ کے نبی یہ بچہ ہے ہمارا، اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں حج پہ، کیونکہ یہ بچہ جو ہمارا حج کرے گا ہمارے لیے اس پر اجر ہے، کیا اس بچے کو حج کا ثواب ملے گا؟ کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نعم ولکی اجر، ہاں تیرے لیے اس میں ضرور اجر ہے۔ اگر کوئی بندہ نابالغ اولاد کو نماز کا عادی بناتا ہے اور وہ نماز اولاد اس کی پڑھتی ہے تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے۔ اگر ماں باپ کی نابالغ اولاد عمرہ کرتی ہے، حج کرتی ہے، یہ سارے معاملات اگر جو اس پر حج فرض نہیں ہے، وہ نابالغ ہے، اس پر اسلام ابھی تک مکلف لاگو نہیں ہوا، مگر اس کے اس نیک اعمال کا ثواب ماں باپ کو بھی ملے گا۔ تو اس لیے اولاد سے نمازیں، ذکر و اذکار، وظیفے وغیرہ پڑھوایا کرے، اس کا ثواب اللہ ماں باپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کا امین خزانچی کہ جس نے اپنے مالک کی اجازت سے مال میں سے کچھ خرچ کیا، اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ تو دیکھا گیا ہے، یہ دیکھا گیا ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے خزانچی کو کہا، اپنے منشی کو کہا، اپنے وہ سپروائزر جو بھی ہے اس کو کہا کہ بھائی میرے مال میں سے اتنا مال اٹھا کے راہ خدا میں دے دو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو تو ملے گا جس نے کہا، اس کے اس خزانچی کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ اب اس کا تو مال تو نہیں ہے، بس خزانچی وہ اٹھا کے دے رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا، مگر اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔
پہلی شرط مالک نے جتنا دینے کو کہا اتنا دے، اس میں سے کم نہ کرے. بعض لوگ کیا کرتے کم کر دیتے ہیں. نمبر 2 جہاں دینے کو کہا وہیں دے. مسجد میں دینے کو کہا ہے تو مسجد ہی میں دے، نہ کہ اٹھا کے کسی اوروں کو دے دے. اور تیسری بات جب دے خوش دلی سے دے، نہ چاہتے ہوئے نہ دے، منہ پہ اتار چڑھاؤ نہ ہو. بعض لوگ ہوتے نا بھئی آپ کی چیز پہ نہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو. لوگوں کی چیز بس وہ خالی اٹھا کے دیتے ہیں، اٹھا کے دینے میں ان کے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. کہا کہ نہیں، خزانچی اگر مال دے خوش دلی سے دے، مالک نے جتنا کہا ہے اتنا دے اور اسی جگہ پہ دے، اللہ اس خزانچی کو بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا. اگر کسی کی زوجہ اپنے شوہر کے مال میں سے شوہر کی اجازت سے اٹھا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے تو اس کے شوہر کو بھی ثواب ملے گا اور زوجہ کو بھی ثواب ملے گا، بشرطے کہ اس کی اجازت ضروری ہو. بغیر اجازت کے وہ شوہر کا مال اٹھا کے صدقہ خیرات نہیں کر سکتی. اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.